السلام علیکم۔ آج کی ڈیٹ ہے 23 جولائی 2024 اور منگل کا دن۔ یہ ہمارے آج کی ڈان نیوز ہے، اور اس کے آپ کو پتہ ہے کہ سی ایس ایس کی تیاری میں ہمیں اوپینینس اور ایڈیٹوریل ضروری ہوتے ہیں تیاری کرنے کے لیے۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس نمبر ایک تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس میں کچھ مشکل الفاظ لکھے ہوتے ہیں، ذرا تھوڑے سے کمپلیکس اسٹرکچرز ہوتے ہیں سینٹینسز کے، تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم اس کو کیسے پڑھیں، یا پڑھ بھی لیتے ہیں، میننگ ڈھونڈ بھی لیتے ہیں، پر جو میسیج وہ ہمیں کنوے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ چونکہ یہاں سے ہی ہم بہت سی چیزیں کرنٹ لے کے اپنے جو ہوتے ہیں اس کو کنسیپٹس کو کلیئر کرتے ہیں اور اپنی چیزیں اچھی کرتے ہیں، کرنٹ افیئر میں، پاکستان افیئر میں، انٹرنیشنل ریلیشنز میں، ایسے میں، پولیٹیکل سائنس میں۔ لیکن چونکہ اگر ہمیں اس کی صحیح سمجھ ہی نہیں آتی تو پھر ہم اس کو کیسے اس میں کنوے کر سکتے ہیں اپنی بات کو، اپنے کنسیپٹ کو۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو ہے کہ اس میں میں نے ایڈیٹوریلز جو امپورٹنٹ 3 ایڈیٹوریلز ہیں جو ڈان والے نے خود لکھے ہیں، اس کا میں نے ایک اردو میں خلاصہ لکھ دیا ہے۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں میننگز کے ساتھ وہ لکھ دیے ہیں، یعنی یہ 3 ہیں، ایک سیکورٹی کنسرنز، ایک فرینکفرٹ وینڈلزم اور ایک ہے اسٹریس کاٹن اکانومی۔ اس میں کتنی بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں میں نے وہ لکھ دی ہیں، اور جو ووکیبلری ہے اس میں وہ لکھ دیا ہے، اور چھوٹی سی اس کی اردو میں سمری بنا لی ہے۔ یعنی آپ کے پاس نہیں ٹائم تو آپ یہ تھوڑی سی ٹائم کی ویڈیو دیکھیں اور اس کو آپ پڑھ لیں اور آپ کا وہ سینس کنوے ہو جائے گی۔ نمبر 1 ہم اس کی ووکیبلری ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس میں ایک ورڈ یوز ہوا ہے ویسٹڈ انٹرسٹ، یعنی کسی چیز کے ساتھ آپ کا جو مفاد یا آپ کی کوئی انٹرسٹ وابستہ ہوتا ہے۔ سیبوٹاج کہتے ہیں تخریب کاری، کسی چیز میں خرابی لانا۔ ہیل بینڈ کسی کو جہنم میں جھونکنا۔ یوفیزم خوش کلامی، اچھا بولنے والا۔ انٹیل خاص شرط پر وراثت ہبہ کرنا۔ پیریٹنٹ کسی چیز کا موضوع یا شائستہ ہونا۔ ریزینٹمنٹ غصہ یا عداوت۔ وینڈلزم غارت گری۔ کنسولیٹ سفارت خانے کو بولتے ہیں۔ الوفٹ اونچائی یا ہوا میں۔ ٹرائی کولر جھنڈا۔ پریمزز احاطہ۔ اسٹیگنیٹ غیر متحرک ہونا۔ ٹرمپٹ بجانا۔ ہیگمنی برتری یا حکمرانی۔ تو ابھی میں آپ کو یہ سب سے پہلا جو ہمارا ایڈیٹوریل ہے اس کو ذرا زوم کر کے دکھاتی ہوں، تاکہ پہلے آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ اس کو اگر کسی کے پاس اخبار نہیں بھی ہے تو وہ اس کا اسکرین شاٹ لے لے اور اس کو ایک دفعہ دیکھ لے، اس میں میں آپ کو اس کی سمری بتاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کی اردو میں سمری کریں گے۔ اچھا، یہ سمری ہے سیکورٹی کنسرنز کے بارے میں۔ تو پیر والے دن ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل احمد شریف نے ایک پریس کانفرنس کی۔ اس میں اس نے بتایا کہ اس پریس کانفرنس کے اسکوپ اور آبجیکٹیوز وغیرہ یہ تھے کہ عزم استحکام کے بارے میں تھے۔ عزم استحکام کے متعلق اس نے بتایا کہ بہت حد تک حکومت سیکورٹی کنسرنس کو، سیکورٹی تھریٹس کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ تو کہتا ہے کہ ضرب عزم جیسی تحریک نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے تھے اور اس میں مطلب تباہی تھی۔ کہتا ہے یہ ایک اور چیز ہے، عزم استحکام یعنی اپڈیٹ پالیسیاں جو ہوتی ہیں کسی بھی ملک کی سیکورٹی کنسرنس کے ریلیٹڈ، جو نیو ہم پالیسیاں بناتے ہیں اس پہ عمل درآمد کرنے کے عمل کو ہم عزم استحکام کہتے ہیں۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں اس جنرل احمد شریف اس میں کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی مقام پر یہ ملٹری آپریشن کرتے ہیں اور آپریشن کامیاب کر لیتے ہیں، لیکن مسئلہ ہوتا ہے کہ وہاں پھر دوبارہ سے وہی کام سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ پھر وہاں کے سویلینز جو ہوتے ہیں، وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، انہیبیٹنٹس ہوتے ہیں، اب یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ ان کی رہائشوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس جگہ کو دہشت گردی سے پاک رہنے دیا جائے۔ کوئی اس طرح کی ان یوزول ایکٹیویٹی دیکھیں تو فوراً حکومت کو بتائیں، اپنی تبس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ خاص کر کے آپ کو پتہ ہے کے پی کے اور بلوچستان کی حکومت میں بہت زیادہ چیزیں ہیں، وہ لوگ بلکہ وہاں پہ زیادہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو پھر وہ کوشچن کرتے ہیں کہ وائی سول ایڈمنسٹریشن فیلڈ، اسی وجہ سے فیلڈ ہوتی ہے کیونکہ وہاں کے جو انہیبیٹنٹس ہوتے ہیں وہ ساتھ ان کی ہیلپ آؤٹ نہیں کرتے۔ تو مزید انہوں نے یہ کہا کہ اس تحریک کو اگر ہم نے ختم کرنا ہے تو پھر ہمیں نہ صرف دہشت گردی ختم کرنا پڑے گا بلکہ چھوٹے چھوٹے جرائم ہیں جس سے دہشت گردی پروان چڑھتی ہے، ان ایلیمنٹس کو بھی ختم کرنا پڑے گا۔ سب سے اہم بات، جو سب سے امپورٹنٹ بات وہ اس پورے ایڈیٹوریل میں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اٹ وڈ سیم نیسیسری for this happen that discussion on national security are separated from the ongoing political turmoil. All stakeholders want what is best for the country and its people. یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس مسئلے پر متحد ہونا پڑے گا۔ متحد ہونے سے مراد یہ ہے کہ مطلب آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں بہت زیادہ پولیٹیکل مسائل چل رہے ہیں،
پولیٹیکل ٹرموائل چل رہی ہے، ہر کوئی کہتا ہے ہماری یہ پارٹی، لیکن کہتا ہے اس فرقے واریت کو، اس پارٹی بازی کو ختم کرو. اگر قومی سلامتی پہ بات آئے تو ہر چیز ختم کر کے اس پہ پہلے آپ لوگ اپنے آپ کو رکھو، کیونکہ سیاسی مسائل بعد میں ہیں، قومی سلامتی تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے. یہ اس کی چھوٹی سمری ہے، آپ اس کو پڑھیں، یہاں سے ووکیبلری کے ورڈز ڈھونڈیں، آپ کا ایڈیٹوریل کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ ہے فرینکفرٹ وینڈلزم. یہ فرینکفرٹ نا اصل میں جرمنی کا ایک شہر ہے، بڑا پاپولر سٹی ہے فرینکفرٹ. وہاں پر کچھ یہ ایک واقعہ ہوا ہے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اچھا، یہ جو ایڈیٹوریل ہے یہ آپ کو ہیلپ کرے گا اس میں پاک افغان ریلیشن شپ میں. اس کو آپ سنبھال کے رکھ لیں. اس کو اگر آپ زوم کر کے، اگر میں زوم کرتی ہوں تو آپ اس کو دیکھیں اور اس کو آپ سنبھال کے رکھ لیں. یہ آپ کو پاک افغانستان ریلیشن شپ میں جو کرنٹ جو سچویشن ہے اس کو ساتھ فیکٹس اینڈ فگرز ایڈ کرنے میں آپ کو ہیلپ کرے گا، کیونکہ یہ کرنٹ ٹاپک ہے نا. اچھا، ہوا یہ ہے کہ 20 جولائی والے دن یہ پاکستانی سفارت خانہ جو ہے جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں، وہاں پر افغانیوں نے حملہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر انہوں کو جھنڈا وغیرہ لگا ہوا تھا افغانیوں کا، تو وہ گرا پڑا تھا زمین پر، اس طرح کوئی ایشو ہوا. تو انہوں نے 400 لوگ مل کر آئے اور انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور آ کر حملہ کر دیا سفارت خانے پر. نہ صرف حملہ کیا بلکہ وہاں کے جو اندر لوگ بیٹھے تھے سفارت خانے کے اندر ان کو بھی مارا پیٹا. تو وہ اس میں کہتے ہیں، ڈون والے کہتے ہیں کہ یہ اب اس جرمنی کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے بیٹھے، ان کے موجود ہوتے تو اس طرح پہ آ کے حملہ کریں. ان کو چاہیے کہ اس چیز کو روکتے. تو پھر آگے اس کے اینڈ پر یہاں تک وہ یہ بات کرتے ہیں، اینڈ پر پھر وہ پاک افغان ریلیشن شپ کی بات کرتا ہے کہ اصل میں یہ ایشو ہے کیا. نمبر 1 اس کا یہ ہے کہ پاک افغانستان کا، آپ کو پتہ ہے پاکستان اور افغانستان کا شروع سے مسئلہ چلتا آ رہا ہے. جب سوویت یونین کا ایشو تھا تب بھی یہ مسئلہ ہوتا رہا. ہم ان کو کہیں نہ کہیں دونوں طرف سے برابری کا کام تھا. انہوں نے کہا کہ آپ نے UN میں ایڈ نہیں ہونا، یونائٹڈ نیشن میں ہم لوگ ایڈ ہو گئے. بہت سے مسائل تھے لیکن ہم باؤنڈ تھے UN کے. اب جو وہ ہمیں کہتا تھا امریکہ یا کوئی بھی، ہم اس کی بات مانتے تھے. ایون کہ ہم ان کو اڈے بھی دیتے تھے جا کے وہ افغانستان میں جا کر حملہ کر سکے. امریکہ نے جو وہاں پر اتنی جنگ لگائی رکھی اس میں ہمارا میجر پارٹ تھا. تو وہ افغانستان کو لگتا ہے کہ ہم ان کے دشمن ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہمارے جو بڑے سیاستدان اوپر بیٹھے ہیں، جو جرنیل بیٹھے ہیں، وہ یہ کرتے بھی رہے ہیں اپنی ذاتی مفاد کی خاطر. تو وہ اب یہ تھا کہ ان کو افغانستان والوں کو کسی اب یہ، لیکن یہ ہے کہ افغانستان والے جو ہے نا یہ آزاد قوم ہے، کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم کسی کے انڈر نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں سپیریورٹی صرف اللہ کی ہے. کسی سپر پاور کو نہیں مانتے، نہ ہی وہ کسی چیز میں ایڈ ہوئے ہیں. کسی قسم کی جو موومنٹس ہوتی ہیں، جو کونسلس بنتی ہیں، کسی میں وہ ایڈ نہیں ہے، کسی کے انڈر نہیں ہے. وہ اپنا خود ہی کر رہے ہیں سارا کچھ. کہتے ہیں سوورنٹی اللہ تعالیٰ کی. تو اس وجہ سے بھی وہ تھوڑے سے نڈر ہیں. پھر ان کو کچھ غصہ بھی ہوتا ہے ہم پر کہ یہ ان کی وجہ سے ہم اتنے لوس میں گئے ہیں. اتنے سال جو بھی جنگ لگائی رکھی ان کی وجہ سے تھی. تو بہرحال وہ اب اینڈ پر پھر وہ یہ بھی کہتا ہے، جو اخبار لکھنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی ہمیں پچھلی ساری باتیں بھلانی پڑیں گی. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات، جو کچھ اچھے بھی تو افغانستان میں جو لوگ ہیں، یعنی کہ ان کے ساتھ ہمیں اپنے معاملات کو بہتر کرنا پڑے گا. افغان طالبان، گڈ افغان طالبان اور بیڈ طالبان کا نیا کنسیپٹ بھی آج کل چل رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کابل سے اپنے معاملات بہتر کر کیونکہ یہی اس مسئلے کا حل ہے، ورنہ ہم سیکیورٹی کنسرنز میں بہت پیچھے ہیں. جیسے ابھی میں ایک ٹاپک تیار کر رہی تھی، وہ ٹاپک تھا اس کے بارے میں، پاکستان نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے بارے میں. تو یعنی سب سے زیادہ ایشو جو ہماری سیکیورٹی پالیسی میں آ رہا ہوتا ہے نا، وہی ٹیررزم کا آ رہا ہوتا ہے. اور یہ کیوں آ رہا ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے جو نیبرس کے ساتھ ایشوز ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیں. انڈیا ہو گیا، افغانستان ہو گیا، ان کے ساتھ ہمارے بہت ایشوز ہیں. اگر ہم اس مسئلے کو حل کریں گے تبھی ہم اپنے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں، اور اپنے جو ایک بلیک لسٹ سے نکلنے کا جو ایک ہمارا طریقہ ہے بس یہی ہو سکتا ہے پھر. اچھا، نیکسٹ تھرڈ والے پہ ہے اسٹریسڈ کاٹن اکانومی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ اس طرح امپورٹنٹ ہے، کاٹن کے لحاظ سے کبھی بھی آپ کو چیزیں نہیں آئیں گی یہ. لیکن آپ کو اگر اکانومی پہ، کرنٹ افیئر پہ کوئی ٹاپک آ جاتا ہے، اگر آپ کو ایسے میں کوئی ٹاپک آ جاتا ہے، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہماری اکانومی میں میجر پارٹ جس چیز کا تھا وہاں پر ایک آپ سمجھ لیں کہ اگزامپل کے طور پر کاٹن کی مثال دے سکتے ہیں. اس کے فیکٹس اینڈ فگرز اچھے سے یاد کر لیں گے تو یہ آپ کا بہت اچھا امیج کریٹ کرے گا. اچھا، اب اس میں وہ ٹوٹل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو روئی کی پیداوار ہے بہت کم ہو رہی ہے، اور یہ بڑی خطرناک حد تک کم ہو رہی ہے، کیونکہ ہماری اکانومی کا میجر حصہ اسی کے انڈر ہوتا تھا کاٹن کا.
کیونکہ ہمارے آس پاس کے جو ممالک تھے وہاں سے ہر چیز سستی مل جاتی تھی ہمیں، گندم بھی، انڈیا سے گندم بھی سستی مل جاتی تھی، سبزیاں بھی سستی مل جاتی تھی، لیکن یہ کاٹن وہ واحد چیز تھی جو مطلب ہم لوگ اگاتے تھے، اچھے میں ہم اس کو بیچ لیتے تھے، لیکن وہ ان کو یہ لگا کسانوں کو کہ نہیں، اس میں تو مطلب ہم ایک سے زیادہ سبزیاں اگا سکتے ہیں، کم ٹائم میں زیادہ پیسے ارن کر سکتے ہیں بجائے اتنی دیر تک وہاں اس کو ایک فصل کو لگائے رکھنے کے۔ تو یہ کچھ اور بھی ایشوز ہیں، وہ آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اس کے یعنی ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے نا وہ بھی اسی کے تھرو چل رہی ہوتی ہے، کاٹن کے۔ تو اگر ہم اسی کو بہتر بنا لیں نا، صرف کاٹن کی جو ہماری پیداوار ہے اسی کو ہم ٹھیک کر لیں پہلے جیسے یہ آگے میں نے کچھ لکھی بھی ہوئے ہیں اسٹیمیشن، تو ہم 50 to 60% اپنے ٹوٹل ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں، 60% تک ہم اپنے معاملات بہتر کر سکتے ہیں اکانومی کے، اگر ہم کاٹن کی پیداوار پہ توجہ دیں۔ جو کہتا ہے کہ لاسٹ ایئر کے حساب سے تو اس دفعہ بہت کم ہوئی ہے نا، لاسٹ ایئر پروڈکشن ہوئی 8.2 یہ ملین بیلز تھی، اور کرنٹ جو یہ والا سال ہے، اس سال جو ٹارگٹ تھا وہ تھا 10.2 ملین بیلز کرنے کا، بٹ وہ ہم نے جب کاشت کی تو وہ 7.7 تھی، پچھلے سال سے بھی لو چلی گئی۔ تو اس سال اس سال کی یہ پیداوار تھی، اب یہ ہوا کہ ہیٹ ویو بہت زیادہ ہے، ہیٹ ویو کی وجہ سے ہم نے پھر مزید لیٹ کر دی ہے اس کی یعنی کہ بیج بونا جو ہم نے فصل کی ایک کرنی ہوتی ہے وہ بھی ہم نے بہت لیٹ کی ہے، تو ظاہری بات ہے نیکسٹ ایئر بھی اس کے ہمیں ڈیزاسٹر دیکھنے کو ملے گا۔ اگر ہم دیکھیں 2004 میں اس کی پیداوار 14.1 ملین بیلز تک بھی گئی تھی، ایون کہ 2012 تک کے 13.5 ملین بیل تک بھی گئی، لیکن اب اچانک سے اسٹیگنٹ ہو گئی۔ اسٹیگنٹ کا مطلب جیسے میں نے آپ کو یہاں بتایا غیر متحرک ہونا، اس طرح سے آپ اس لفظوں کو یاد بھی کر سکتے ہو، یعنی کہ ایک دم سے جیسے رک گئی ہے اس کی پیداوار، سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو گیا، اور اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے ملینز آف پیپل یعنی پاکستان میں ہزاروں لوگ ہیں، لاکھوں لوگ تھے جو اس کی وجہ سے روزگار تھے، یعنی اس سے کپڑا بن رہا ہے، ہر چیز جو بن رہی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں چمڑا بن رہا ہے، ہر ایک کو روزگار مل رہے تھے، لیکن وہ روزگار ختم ہو گیا۔ اب ہم ہر چیز باہر سے پیکنگ میں منگوانا شروع ہو گئے ہیں، اور 1990 میں انڈیا میں بھی ایسے ہی برے حالات تھے جو ہمارے اب چل رہے ہیں، لیکن اب انہوں نے اپنے معاملات ٹھیک کر لی ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ اسٹریس ہے کیا اکانومی میں نا، کاٹن کی وجہ سے یہ ہے کہ وجہ کیوں ہے، کیوں ہماری کاٹن کی پیداوار اتنی کم ہو رہی ہے؟ نمبر 1 ریزن وہ کہتے ہیں لو کوالٹی سیڈ، ہمارے سیڈس کی کوالٹی بہت زیادہ لو ہے، ہم اچھا سیڈ نہیں بیج رہے۔ نمبر 2 وہاں پر کوئی نہ کوئی بیماری آ جاتی ہے فصلوں پر۔ نمبر 3 الیکٹرک ویدر، بڑا سویئر قسم کا، یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ویدر بہت زیادہ سویئر قسم کا ہو گیا، اس وجہ سے بھی فریکوینٹ فلڈ، بہت زیادہ سیلاب آنا شروع ہو گئے ہیں، ڈراٹ، کبھی کبھی خشک سالی بھی ہو جاتی ہے، یہ بھی وجہ ہے۔ کہتے ہیں اب اس کو حل کیسے کیا جائے؟ اس کو حل کرنے کے لیے پالیسی میکرز اور فارمرز دونوں کو مل کر یہ کام کرنا پڑے گا، اس کو بہتر کرنا پڑے گا۔ اگر یہ دونوں مل کر کام کریں، یہ پالیسی بنائیں، فارمرز اس پر امپلیمنٹ کریں، فارمرز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پالیسی میکرز ان کو ریسورسز فراہم کریں، تو 30 to 40 ملین بیلز تک ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو یا جیسے آپ کو پتہ ہے، میں نے پہلے ہی بتایا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بہت ہیلپ کرتی ہے۔ سو یہ تھی آج کی ویڈیو، اس میں یہ اہم چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی۔ باقی یہ جو ہے پورا، یہ میں آپ کو اس کی پکچرز شیئر کر دیتی ہوں اپنے فیس بک پہ، جو میرا اکاؤنٹ ہے وہ سہرش کے نام سے ہے، سہرش محمد علی، اس پہ میں یہ پکچرز ڈون ایڈیٹوریل کی بھی شیئر کر دیتی ہوں، اور جو ہم نے اس کی سمری لکھی ہے اس کی بھی شیئر کر دیتی ہوں، اور جو ہماری یہ ووکیبلری ہے اس کی بھی شیئر کر دیتی ہوں۔ تو نیکسٹ کل انشاءاللہ ہم پھر اس طرح کی ایک ویڈیو بنائیں گے 24 جولائی کی، اور اس کے بعد کل ہم انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بھی ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ یہ پاکستان کی جو نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے 2022 اور 2026 کی، اس کے بارے میں، اس میں ہم نے 2022 کی ڈون کے ایڈیٹوریل بھی نکالا تھا، اس میں کچھ چیزیں لکھی ہیں، تو وہ انشاءاللہ پریپیئر کر کے کل اس پہ ویڈیو بنائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔